عمران خان ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. وہاں پہ 2 بام بلاسٹ ہوئے ہیں. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا پشاور ہائی کورٹ کا. شاید کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر. آئی ہوپ وہ بھی رکے. قاسم سلیمانی تھے، وہ کون تھے؟ کیا وہ پہلے غلط تھی یا بعد میں غلط ہے، یا پہلے اس کے اوپر پریشر تھا یا اب پریشر ہے اس کے؟ السلام علیکم، میں ہوں ہدا ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا دن کچھ خاص اچھا نہیں گزرا ہے. کل کا دن بھی اچھا نہیں گزرا تھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے 8 فروری قریب آ رہی ہے، الیکشنز کے دن قریب آ رہے ہیں، تو عمران خان کے لیے مسئلے کم نہیں ہوں گے، صرف بڑھیں گے ہی. بیچ میں ایک ریلیف کا پیچ آیا تھا، جس میں سپریم کورٹ سائفر کیس میں جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو ایکٹنگ چیف جسٹس کی طرف سے. لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ جو اپنے ویکیشن پہ تھے وہ واپس آ گئے ہیں، تو وہ جو کشیدگی تھی وہ بھی واپس آ گئی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا، بلے کا نشان لے دیا الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن اب جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں جی، واپس کرو بلے کا نشان الیکشن کمیشن کو، میں نہیں کرتا اس طرح سے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا پشاور ہائی کورٹ کا شاید. کیونکہ آج جس طریقے سے سماعت ہوئی ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج ہو رہا ہے. اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے نا ویسے تو. لیکن بہرحال آج جو اعجاز خان ہیں، جسٹس اعجاز خان پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے عدالتی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کی ہے. جس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے وکیل اور تحریک انصاف کے سینئر وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر پی ٹی آئی کے وکیل قاضی انور نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت آ سکتا ہے؟ ان کی رٹ ٹھیک نہیں ہے. 26 دسمبر کو فیصلہ آیا، اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن نے اب تک ویب سائٹ پر انٹرا پارٹی انتخابات سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. 26 دسمبر سے آنورڈز تب تک الیکشن کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا اس سے ریلیٹڈ. حالانکہ بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے اتنے دن واپس کیا ہوا تھا، تو اصولاً الیکشن کمیشن کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کی ایک رٹ ہے کہ بلے کا نشان ہم نے ان کو نہیں ملنے دینا. جو ان کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، دے وانٹڈ ٹو اسٹے. جب فیصلہ یہ بلے کا نشان ان کا معطل کر دیا تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو توشہ خانہ کیس میں نااہلی ہے نا عمران خان کی، اس کو بھی چیلنج کر دیا جائے. کیونکہ ایک الیکشن کمیشن ایک ویک پورٹری ہو رہی تھی اس چیز کے ساتھ کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو اوور رول کر دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے. تو لگ رہا تھا شاید توشہ خانہ نااہلی میں بھی جو عمران خان کی ہے اس کو بھی اوور رول کر دیا جائے گا اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی اور وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکیں گے. لیکن سیمز لائک الیکشن کمیشن از ناٹ پلئنگ گیمز. جو وہ ڈیسیجن دے رہے ہیں وہ میک شور کر رہے ہیں کہ وہ اسٹے کرے، اس کو چیلنج نہ کیا جائے. تو فردر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کی جانب سے کوئی توہین عدالت کیس آیا؟ اس پر قاضی انور نے کہا کہ ہمارے امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن کو ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ ڈالنے سے کیا مسئلہ ہے؟ ایک پارٹی کو ایک طرف کرنا الیکشن کمیشن پر جمہوریت کے لیے ٹھیک الیکشن کمیشن اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ایک سیاسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروائے. تو بہرحال جی، عدالت نے چند گھنٹوں بعد جی فیصلہ سنایا اور اس میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل منظور کی اور الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا. عدالت نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر اپنا حکم امتناع واپس لے لیا، جس سے پی ٹی آئی سے ایک بار پھر بلے کا نشان چھن گیا ہے. الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ نے پہلے الیکشن کمیشن کو فائنل حتمی فیصلہ دینے سے روک کے رکھا ہوا تھا بلے کے نشان کے اوپر. اور جیسے ہی وہ ان کا 22 دسمبر تک اور جیسے ہی وہ چیز ختم ہوئی، اسی وقت الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان کا فیصلہ سنایا، بلے کا نشان لے لیا. 3-4 دن گزرتے ہیں، 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے معطل کر دیا جاتا ہے اور بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر واپس چلا جاتا ہے. اسی کیس کو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں لے کے جاتا ہے جس کو واپس کرے. پشاور ہائی کورٹ میں پھر سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن صحیح کہہ رہا تھا، تو ہم بلے کا نشان جو ہے نا الیکشن کمیشن نے فیصلہ جو دیا ہے اس پہ ہی رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا. پہلی بات یہ کہ گوہر علی خان اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس چیز کو کہ یہ آئے گا، کیونکہ گوہر علی خان کی ریسنٹ جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ویسے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہوں یا پھر
جب وہ عمران خان سے مل کے اڈیالہ جیل سے باہر آ رہے تھے تب کی ہوں، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ بلے کا نشان چاہے لے لیا جائے ہم سے، ہم سٹل الیکشنز لڑیں گے، آزاد امیدواروں کے طور پر لڑیں گے، لیکن بوائے نہیں کریں گے الیکشنز کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کی ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کی اور ہماری جوڈیشری کی، جو کل انوار کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے عدلیہ کے نظام کے اوپر بہت سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں، تو پہلا سوال تو یہی ہے نا کہ جو کورٹ ایک ڈیسیجن دیتی ہے 5 دن کے بعد اپنے ہی ڈیسیجن کو اوور رول کر دیتی ہے، تو اس میں کیا وہ پہلے غلط تھی یا بعد میں غلط ہے، یا پہلے اس کے اوپر پریشر تھا یا اب پریشر ہے اس کے اوپر؟ یہ کویشچنز تو عوام کے ذہن میں آئیں گے، کیونکہ جوڈیشری کو کوئی نئی کتاب تو نہیں دے دی جاتی لا سے ریلیٹڈ جس کو پڑھ کے وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے خود ہی اوور رول کر دے۔ سیم بک چل رہی ہے جس کو انہوں نے سب نے پڑھا ہوا ہے، اسی کے اندر سے ڈیسیجن نکال کے انہوں نے دینا ہے، تو 5 دن بعد فیصلے بدل کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک کویشچن ہے، تو یہ سنگین کویشچن ان کے اپنے ہی مزاج اور حرکتوں کی وجہ سے ہی نکلتے ہیں۔ اور جس طرح کل قاضی فائز عیسیٰ کو ہی اگر آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ تھی کہ ان سے جب کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات کیے جا رہے ہیں کہ ناانصافی ہے کہ ایک صرف پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، تو آگے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سے کچن کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آپ کچن میں مت آئیں۔ دیکھیں جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کے پاس پاور تو ہے نا ڈیسیجن دینے کی، تو وہ اپنی جو بھی اگر ویوز ہیں اور اس طریقے سے جو بھی چیز ہے آپ اپنے ڈیسیجن کے تھرو بھی شو کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی باتوں سے بھی شو کرنی ہے۔ عمران ریاض خان کون ہے؟ آپ کو عمران ریاض خان سے اگر ایک سپوزڈ سچویشن ہے کہ اگر آپ کو عمران ریاض خان نہیں بھی پسند یا آپ کو ان کے ویوز آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی نہیں پسند ہوگی، بندے سے کیا ہے یہاں پہ، تو اگر آپ کو ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف ہے بھی تو تب بھی آپ کی یہ ایک چیز سوٹ نہیں کرتی کہ آپ کہیں اچھا وہ کون ہے، اچھا وہ سٹل مسنگ ہے، کیونکہ ایوری باڈی ان پاکستان نوز۔ تو اس سے قاضی فائز عیسیٰ کا یہ امیج کم گیا ہے کہ ان کو شاید بہت زیادہ اختلاف ہے عمران ریاض خان سے، یہ بھی ساتھ ساتھ امیج ان کا گیا ہے کہ شاید یہ ان کو پاکستان کی جو خبریں ہیں اس سے کچھ پتہ شتا نہیں کہ چل کیا رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں نہیں ہیں، آپ جو مرضی ہیں، یہ ایک نام تھا جو ہر ایک کو پتا تھا پاکستان میں۔ تو یہ جو چیز ہے عدالتوں کی، تو سنگین سوالات ہی اٹھیں گے نا، عوام کے دماغوں کے اندر ایک انسیکیورٹی آئے گی، فورسز جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو لے کے آپ سیکیور فیل نہیں کر رہے آج کل، کیونکہ جی جو ڈسٹنس آ گیا اس کی وجہ سے، اور باقی جوڈیشری کے بھی اسی قسم کے حالات ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، ایک پرسنل گین اور جہاں سے بھی جہاں کا بھی پریشر اور جہاں کی بھی ہوا کا رخ ہوتا ہے 2-3 دن میں وہاں کے فیصلے اس طریقے سے بدل دیے جاتے ہیں، ایک مذاق چل رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز بہتر تھی کہ الیکشن کمیشن نے اگر فیصلہ دیا تھا تو پشاور ہائی کورٹ اس کو واپس نہ لیتا، پشاور ہائی کورٹ نے صرف ایک مذاق بنایا ہے جوڈیشری کا اس وقت کہ آپ اس کو فیصلے کو سٹے کرنے دیں، یا تو کریں نا یا اس چیز کو ہولڈ کریں، اس ڈیسیجن کو ہولڈ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا 2-3 دن بعد مذاق کی طرح، جیسے ہائی کورٹ اس وقت بالکل ایک چھوٹا ادارہ بن گیا نا کہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور، لاہور جتنی بھی ہیں یہ ایک ویلیویبل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ورڈ کی ویلیو ہے، لیکن ابھی لگتا ہے کہ شاید ان کورٹس کو اپنے ہی بولے ہوئے ورڈز کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، تو لوگ ان کو کس طرح زیادہ ویلیوبل سمجھ سکتے ہیں۔ خیر آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فردر یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان ہیں اور فواد چودھری ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں۔ اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے اس کو سنا ہے، اور اس میں جو عمران خان اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں نا اب تو فواد چودھری صاحب، ان کو ان کا فرد جرم پڑھ کر سنایا گیا، اور اس سے انہوں نے بہرحال انکار کر دیا، دونوں ہی سماعت کے دوران موجود تھے۔ فردر جو بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کا کیس چل رہا ہے عمران خان کا، اس کی بھی آج ہیئرنگ ہوئی ہے، وہاں پر بھی دونوں موجود تھے، بشرا بی بی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ وہاں موجود تھیں، اور ان کو ان کی جو نکاح نامہ کی کاپی ہے اور جو ڈیورس ڈیڈ ہے اس کی کاپی، اور جو کمپلینٹ کی گئی ہے ان کے خلاف اس نکاح کے بارے میں جو خاور مانکا نے کی ہے، اس کی بھی ایک کاپی ان دونوں کو دے دی گئی تھی، عمران خان اور بشرا بی بی کو، اور 10 جنوری تک جو ہے نا اس کو ملتوی کر دیا گیا سماعت کو، اور موسٹ پروبیبلی 10 جنوری کو اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ یہ عمران خان پاکستان، وہی بات کہ کل کا ویسے دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھا نہیں تھا، جو تاحیات نہیلی والا تھا، اور کل 4 جنوری ہے جو، تب اس کا جو فیصلہ سنانا ہے
सुप्रीम कोर्ट ने, जब अब ये सारी जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिलाफ हवा का रुख जा रहा है उसको देख के, और इन जनरल लॉ के अकॉर्डिंग भी, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर देखें तो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की ही टाइम पीरियड उसका सेट किया जाएगा। वो खबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं होने वाली। खैर सपोजिडली अगर कल सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत को, नाअहली की मुद्दत को ताहयात मुकर्रर अगर कर देती है, तो फिर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल सर्कस है, ये एक नया ही रुख इख्तियार कर जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो मसले हैं ही नाअहली, और बहुत तरह के उनके मसले हैं। नवाज शरीफ के भी फिर नाअहली के मसले शुरू हो जाएंगे, तो लेकिन इसके चांसेस कम है ऑब्वियसली, ये 5 साल ही मुकर्रर कर दी जाएगी। तो ये इस लिहाज से बात है कि कल का दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लगता ऐसा ही है कि कुछ ख़ास अच्छा नहीं होने वाला। आज जो पीटीआई के 9 मई में जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वांटेड हैं, ऑन द रन हैं, मफरूर हैं, अभी तक नहीं उन्होंने अपनी जो है वो हाज़िरी लगवाई, तो वो उनके लिए उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के स्पेशल जज ने पीटीआई रहनुमाओं की 9 मई वाक़यात के मुकदमात में तलबी का इश्तिहार जारी किया। उन्होंने 14 फरवरी को जो है वो तलब कर लिया है आफ्टर इलेक्शंस। इनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट ही हुए हैं। खैर थोड़ी बात कर लेते हैं क्रॉस बॉर्डर्स की। वो आज इंडिया नहीं है, यूएस वगैरह नहीं है, बल्कि वो ईरान है। आज ईरान में आज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल कासिम सुलेमानी, जो कि शैडो कमांडर के नाम से भी वहाँ पर जाने जाते थे, उनकी बरसी मनाई जा रही थी, और उस बरसी के दौरान, उस सेरेमनी के दौरान जो है वहाँ पे 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिससे 73 पीपल डाइड सो फार और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और ये जो भी नंबर्स हैं ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रीसेंट इवेंट है अभी। लेकिन जो कासिम सुलेमानी थे वो कौन थे? वो जो है मास्टरमाइंड थे इराक़ और सीरिया में ऑपरेशंस के, और जो हेड थे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स फोर्स के। ये एलीट यूनिट है जो ईरान के ओवरसीज़ के मामलात को डील करता है, और इसको एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया हुआ था यूएसए ने। ईरान ने एट फर्स्ट जब इनको 4 साल पहले बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर जाते हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट से मारा था, तो इसको एक्यूज़ किया गया था कि जी यूएस एयर स्ट्राइक से ये मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि जी अनक्लियर सर्कमस्टांसेस बने हैं, शायद गैस एक्सप्लोजन था या फिर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है उनके ऊपर। लेकिन पेंटागन ने जो है कासिम सुलेमानी के बारे में कहा था जी कि बड़े जो है ही हैज़ किल्ड हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन, बहुत सारे अमेरिकन को जो है कासिम सुलेमानी ने मारा है, और थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन वर इंजर्ड, बहुत हज़ारों अमेरिकन को जो है इंजर किया है कासिम सुलेमानी ने। खैर मतलब ये कि ही वाज नॉट इन यूएस गुड बुक्स, ये नाम जो था। ईरान वैसे भी यूएस के साथ उसके ताल्लुकात सिर्फ कशीदा नहीं है, बहुत ख़राब ताल्लुकात हैं इनके आपस में। और सुलेमानी वाज नॉट कंसिडर्ड अ गुड पर्सन फॉर यूएस, और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल डेथ भी कंट्रोवर्शियल ही थी 4 साल पहले जब हुई थी, और अब उसकी जो सेरेमनी के अंदर अटैक हुए हैं 2, तो उसको भी इसी तरीके से उसी के साथ जो है वो यूएस के साथ और जो भी फॉरेन फोर्सेस थे जो ईरान के ख़िलाफ़ काम करती हैं या जिनके ख़िलाफ़ ये कमांडर कासिम सुलेमानी काम करते थे, तो उनके साथ ही इसको लिंक किया जा रहा है। सैड इंसिडेंट है रीजन के अंदर, पूरा जो ये जिन जिन मुल्कों के साथ आपका बॉर्डर लगता है, तो अफ़गानिस्तान में भी जितना इशू आता था तो उससे पाकिस्तान डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है ऑब्वियसली। ईरान का भी यही हाल है। तो जितने भी बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान के साथ, उनके अंदर पीस जो है पाकिस्तान के अपने पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के अंदर भी पीस ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है ही। पाकिस्तान के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, लॉ भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म होता है हमारे मुल्क के अंदर, आई होप वो भी रुके। वो दूसरा हर लिहाज से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को नाकाम बनाती हैं वो तो रुके ही, क्योंकि हर एक लाइफ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, किसी की भी लाइफ किसी दूसरे से कम इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म रुकना चाहिए इस शराफिया की जंग के अंदर। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।